اب نماز کو کس طرح سے ہم فروٹفل بنا سکتے ہیں کہ وہ نماز کہ جو ہمیں منقطع کرے دنیا سے، تمام تعلقات، تمام نسبتیں، حتیٰ جو بھی آپ کی وابستگیاں ہیں ان سے لا تعلقی، کسی کا بھی خیال ذہن میں آنا۔ ہماری تو حالت یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں نا، کسی نے کہا آقا جی میری ایک چیز گم گئی ہے، غالباً آقا جی موسوی سے کہا کسی نے، آقا جی میری چیز گم گئی، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں کیا کرتا ہوں؟ آقا نے 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھی، کہتا آقا یاد آ گیا، میں جیسے ہی نماز کی میں نے نیت کی میرا دماغ چلنے لگ گیا، میں نے کہاں کہاں کوئی چیزیں رکھی۔ نماز ادا کروائی تھی اس لیے کہ خدا تجھے راستہ دکھائے، اس کے دماغ میں آنا شروع ہو گیا، میں نے دماغ سکون ریلیکس ہوا ہوتا ہے، ہمیں سارا کچھ یاد آیا ہوتا ہے جو ہم ویسے غیر نماز میں ہمیں یاد نہیں آ سکتا، اسے یاد آ گئی وہ چیز کہاں تھی۔ تو نماز میں یعنی اپنے ذہن کو متوجہ تو کر کس طرف ہے، رخ کس طرف ہے۔ اب منقطع ہونے کے لیے وابستگیوں سے، کسی نے عارف باللہ یعنی آیت اللہ قاضی کے شاگرد، 300 عرفا کے استاد ہیں آیت اللہ قاضی طباطبائی، نجف اشرف میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سب سے زیادہ جس مرکز پہ رش ہے، جس مرکز سے اللہ مراد مومنین کو دیتا ہے، وہ آیت اللہ قاضی، اور وہی لوگ جاتے ہیں جنہیں معرفت ہے، عرفا کی معرفت ہے، علماء کی معرفت ہے، صاحبان علم کی معرفت ہے وادی السلام میں۔ تو آیت اللہ قاضی کے شاگرد ہے آیت اللہ تقی بہجت، اور تقی بہجت مضمون ہے قم میں۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا آقا میری نماز میں توجہ نہیں آتی، میں نماز میں اپنی کنسنٹریشن نہیں برقرار رکھ پاتا، بسوء الہی خدا کی جانب، میں کیا کروں؟ کہا نماز میں بہترین حالت میں داخل ہونے کے لیے، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے بہترین نسخہ جو قابل عمل ہے وہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے توسل کرو با امام زمان علیہ السلام، امام زمان سے توسل۔ کہا کس طرح سے؟ کہا کامل عقیدے کے ساتھ، کامل عقیدے، کل جمعہ کل بتائیں گے امام زمان علیہ السلام سے کیسے توسل کر سکتے، لیکن آقا نے فرمایا کامل عقیدے کے ساتھ۔ امام کو یہ نہیں سمجھنا امام جابر احمد اللہ من ذالک آئیں گے تو گردنیں اڑائیں گے، عوام بڑی خوش ہوتی ہے، امام 70,000 علماء کی گردنیں اڑائیں گے، ماشاءاللہ علماء کی گردنیں اڑنے پہ بڑے خوش ہیں۔ تو خود جو غیر علماء ہیں جنہوں نے حق دبائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی پتہ ہے، جنہوں کا سال ممسی معین نہیں ہے، نماز روزے تو ادا ہو رہے ہیں، سال ممسی معین نہیں ہے، ان کی گردنیں نہیں اڑنی۔ کیا سمجھا ہوا ہے امام کو؟ ہم نے پتہ کیا سمجھا؟ ماذ اللہ من ذالک، ماذ اللہ من ذالک، حاکم بدہن ہمیں ہٹلر بنایا ہوا ہے، ماذ اللہ من ذالک، یعنی امام آگے گردنیں اڑاتے رہیں گے، امام کو اتنی فرصت ہوگی، آج سالہ جان گیا امام زمان کی، امام آگے سارے مولویوں کو ہی مارتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، جو حقیقت ہے اس کا انکار نہیں ہے کہ جو بھی دین کا مخالف ہوگا تب تک صبر کریں گے، بالآخر جنہوں نے فتوے دیے ہیں، جنہوں نے ایسے فتوے دیے ہیں جس سے قتل ہوئے امام، قاضی شریف جیسے آپ دیکھیں دیواروں پہ کوفے کی یہ فتویٰ لکھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے بغاوت کر دی ہے اور جد امجد ابا عبداللہ حسین کی تلوار سے حسین کا سر قلم کر، یہ فتوے لکھے گئے کوفے کی در و دیوار پہ، یہ فتوے لکھے گئے۔ تو ان جیسوں کا تو حشر ہونا چاہیے اور ہم دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنی بھی تیاری کچھ ہونی چاہیے۔ تو نماز میں آقا فرماتے کہ نماز کی بہترین حالت میں داخل ہونا ہے نا، تو نماز میں سب سے پہلے نیت کرنے سے پہلے آپ توسل کرو امام زمان سے۔ کیوں؟ امام علیہ السلام دعائے نخبہ کا عظیم جملہ ہے کہ میرا مولا وہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان سبب متصل ہے، جس نے زمینی مخلوق کو آسمانی مخلوق سے مربوط رکھا ہوا ہے، رابطہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو میرا امام وہ ہے جو رابطے برقرار رکھنے والا ہے۔ لہذا فرماتے کہ جیسے ہی نماز کے لیے آؤ کہو یا بقیت اللہ، سکوت کرو، رکو ذرا، ٹھہرو، اور رک کے کہو یا بقیت اللہ، یا صاحب العصر والزمان، یا آقا میرے مولا مجھے ادا کرنی نہیں آتی نماز، میں تو بابر کروانے آیا تھا، میں سسٹم سے باغی نہیں ہوں، میں بغاوت نہیں کر رہا، میں تو یہ بابر کروانے آیا تھا، اب مولا
کس طرح سے محضر پروردگار میں حاضر ہونا ہے؟ آقا یہ تیرے وجود کی برکت، مولا آپ بتا، مولا آپ سکھائیں۔ لیکن آپ نے امام کو رکھا ہی نہیں، وکال ہم ایک جگہ گفتگو کر رہے تھے، بھئی عجیب ہے سائیکی دیکھیں کیسی بنا دی گئی تشیعوں کی، جوانوں کی کل کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے کربلا سے متعلق، آج کچھ سوالات آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں امام زمان سے متعلق۔ بھئی ہم تمام تشیعوں کا جیسا بھی عقیدہ ہو، جس کو بھی ماننے والا ہو، مانتا ہے کہ علی کہاں آئیں گے؟ قبر آئیں گے، گنہگار بھی ہو تو آئیں گے، اگر نیک بھی ہو تو آئیں گے، شیعہ ہو تو بھی آئیں گے، نہ ہو تو بھی آئیں گے، ہر وقت ہر کوئی مانتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آئیں گے ضرور امام، اور دکھا کے پوچھیں گے، چہرہ دکھا کے پوچھیں گے کون ہے یہ جانتے ہو؟ جانتا ہوگا تو استقبال کرے گا، نہیں جانتا ہوگا تو پھر سپریٹ ہوگی اور کیا ہوگا۔ اب وہ امام علیہ السلام آگے مان لیا بھئی آئیں گے، گنہگار کی قبر میں بھی آئیں گے، تو وہ علی امیر المومنین، وہ پنجتن کی ہستیاں جو قبر میں چاہے گنہگار بھی ہو تو آ سکتی، کیا زندگی میں ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتے؟ ہمارے زندگی میں ہمارے معاملات میں نہیں آ سکتے؟ ہمارے جو معاملات ہیں ہم جن سے وابستہ ہیں، کیا وہاں امام نہیں آ سکتے؟ کیوں رکھا ہوا ہے ہم نے قبر کے لیے؟ بھئی قبر میں اگر آ سکتے ہیں تو زندگی میں کیوں نہیں آ سکتے؟ سوچ یہ کیسی بنا دی، نہیں جی ہم کہاں امام کہاں، ہم تو بڑے گنہگار، بھئی پتہ ہے نا گنہگار ہو تو پھر توبہ واجب ہے، پھر کیوں ایسے گناہ سے توبہ نہیں کر رہے جو امام زمان سے دور کیے ہوئے ہیں؟ پتہ بھی ہے کہ گنہگار ہے، پتہ ہے نا گنہگار ہے، تو پھر ساری بھی سجدے سے اٹھاؤ۔ جب پتہ ہے کہ تمہارے اس لائق نہیں ہو کہ امام زمان کے محضر میں حاضر ہو سکو تو تیرے دل میں بے چینی کیوں نہیں، اضطراب کیوں نہیں؟ یہی تو آنکھیں اندر ڈال جانی چاہیے تھی غم کی وجہ سے، لیکن نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے سب لائق ہیں، کم از کم اتنا اطمینان تو رکھے، گناہوں کو لے کے امام زمان کے پاس جاؤ گا۔ بھئی یہ ہستیاں اللہ نے بنائی تھی، کیا نیک لوگ ہی صرف امام کے پاس ہیں؟ بھئی وہ واقعہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، شیخ بہائی نے کنسٹرکشن کا کام سنبھالا امام رضا علیہ السلام کے، اور کام شروع ہو گیا۔ اب جو آپ دروازہ دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے گنبد تک جانے کا، حرم کا، اس دروازے پہ پہنچے جب بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا اس دروازے میں ایک ایسا تعویذ لکھ کے لگاتا ہوں کوئی گنہگار اندر جا ہی نہیں سکے، یعنی اس دروازے کے پار اس کے قدم رک جائیں گے، وہ اندر جا ہی نہیں سکے گا، جو بھی جتنا بھی ہلکا سا بھی کوئی گناہ کر کے آیا نا، کسی کے دل میں بغض لے کے آیا، کسی کا کینہ لے کے آیا، نفرتیں لے کے آیا، امام رضا کی بارگاہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، میں تعویذ رکھ دوں گا۔ وہی دروازہ کہ جہاں پہ حکم ہے کہ رک جاؤ، گنبد نظر آئے نا تو رک جاؤ، 3 دعائیں مانگو۔ امام رضا فرماتے ہیں وہ 3 دعائیں مجھے امام رضا علیہ السلام پہ واجب ہے دینا اپنے ذات۔ میرے مولا میری جان قربان، ہماری خاکی حیثیت کیا کہ تیری بارگاہ میں آئے اور تیرے پہ واجب ہو جائے کہ تو ہماری حاجتیں پوری کرے، میرا شہنشاہ میرا آقا۔ اس دروازے پہ جیسے ہی رؤوف امام ہے، ہم نے امامت کو نہیں سمجھا عزیزہ، نہیں سمجھا، جیسے ہی اس دروازے پہ پہنچتے ہیں 3 دعائیں مانگو۔ امام رضا فرماتے ہیں میں تیری 3 دعائیں بھی پوری کروں گا، اور یاد رکھ تیرے 3 اہم موقع جہاں پہ کوئی تیرے کام نہیں آئے گا میں آؤں گا۔ امام رضا کہتے ہیں میں آؤں گا، ایک جب تیری جان حلقوم تک پہنچ رہی ہوگی اس وقت تو فریاد کرے گا، تیری فریاد کوئی نہیں سنے گا، میں تیرے سرانے آؤں گا تشفی کے لیے، میں ہوں نا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دوسرا جب تیرا تعویذ قبر بند کر کے سب چلے جائیں گے نا، اس وقت پریشان نہ ہونا، میں آؤں گا تیری شفاعت کے لیے، تیرے اس وحشت قبر کو دور کرنے کے لیے میں آؤں۔ تیسرا جب پورے صراط سے گزرنے کی وحشت ہوگی اس وقت میں تجھے دستگیری کر کے پورے صراط سے گزار دوں گا۔ امام رضا، اے امام رؤوف، ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے مولا۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم کے جیسے کنسٹرکشن ہوئی، آقا نے کہا میں تعویذ لکھ دیتا ہوں۔ اب اگلے دن کنسٹرکشن ہونی تھی، دروازہ بننا تھا، تعمیر ہونا، تعویذ لکھا گیا۔ آپ نے امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے شیخ تو چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں گنہگار نہ ہے، میرا سوال تو اس سے یہ ہے، مجھے اتنا بتا اگر گنہگار ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ نے ہمیں شفیع بنایا ہے گنہگاروں کے لیے، ہم گنہگاروں کے شفیع ہیں، ہم ان کی بخشش کی ضمانت لینے والے ہیں، لہٰذا ایسا تعویذ نہ رکھنا، تمام گنہگار جتنا بھی گنہگار ہو
ایک دفعہ ہمارے بارگاہ میں آ کے کہنا مولا بخشوا دے، مولا مجھے معاف کروا دے، ہم خود اس کی بخشش کے ضامن ہیں، اب خود۔ لہذا آقا نے وہ تعویذ نہیں رکھا۔ امام رضا، امام رؤف، ایک دیہاتی آیا، یہی امام رضا کی معرفت ہمیں ابن الرضا کی معرفت تک لے جائے گی۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام، امام رؤف، ایک دیہاتی تھا، نہیں کبھی آیا حرم میں، نہیں پتا تھا، ہم سوچتے ہیں ہمیں معرفت ہوگی، معلومات بھی نہیں تھی، علم تو دور کی بات ہے نا، معلومات بھی نہیں تھی امام رضا کیا ہے۔ دیہاتی آیا اور آ کے اس نے پوچھا امام رضا کہاں ہے، امام رضا کہاں ہے؟ اب جو کبھی نہیں آیا اسے کیا پتا کہاں ہے، اسے نہیں پتا حرم ہے، گنبد ہے، سنہری جالیاں ہیں، تربت ہے، مرکز ہے، نہیں کچھ نہیں پتا۔ اب کہاں ہے امام رضا کہاں ہے؟ وہ جوان تھے، کچھ اٹکلیاں کر رہے تھے، 7 سیڑھیاں جا رہی تھی۔ ان جوانوں نے تفنن تباہ کے لیے مذاق کرتے ہوئے کہ پورا شخص ہے، اس کو ذرا پاگل بنا کے کہا یہ اوپر بیٹھے ہوئے اوپر ہے۔ اب وہ دیہاتی تھا بیچارہ، لڑکھڑاتے ہوئے، عصا کا سہارا لیتے ہوئے سیڑھیاں بڑی مشکل چڑھ کے اوپر گئے، اور وہ جوان نیچے انتظار۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پونا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، وہ جوان وہیں پہ موجود ہے۔ اچانک یہ بزرگ تیزی سے نیچے آیا، تیزی سے نیچے آیا، اور ایک جوان کو کہہ رہا تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ وہ جوان پریشان ہو کہ ہوا کیا ہے صاحب، ہوا کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی زیارت تو سامنے ہے، زری تو سامنے ہے، مرکز تو سامنے ہے، تجھے اوپر ہم نے بھیجا تھا، مذاق کیا تھا، ہم معذرت چاہتے ہیں، اوپر نہیں ہے امام رضا، سامنے ہے۔ کہا نہیں نہیں، جیسے ہی میں اوپر چڑھا میں نے دیکھا امام رضا علیہ السلام موجود ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے مجھے اپنے دسترخوان پہ دعوت دی ہے، مجھے کھلایا ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے مجھے کہا ہے اے زائد تو بوڑھا ہو چکا ہے، تو ضعیف ہو چکا ہے، اب تو نہ آیا کرانے کی زحمت نہ کر، ہم خود تجھ سے ملاقات کے لیے آئے گے۔ امام رضا نے جاتے جاتے مجھے سینے سے لگایا ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کا شرف عنایت کیا۔ امام راؤ کہہ رہے ہیں تو نہ آیا کر، ہم تیرے پاس آئیں گے، ہم جاتے ہیں زیارتوں پہ، اپنی حاجات لے کے جا کے، منع ہے مت بتاؤ ہمیں، اپنی حاجات مت بتاؤ، تم اپنے ساتھ زیادہ راہ کیا لے کے آئے ہو ہمیں اس کی بھی خبر ہے، کیا کیا لے کے آئے ہو ہمیں سب خبر ہے۔ تو انہیں یہ نہیں خبر ہوگی ہم کس پریشانی میں ہیں، کس مشکلات میں۔ جاؤ نا کسی بھی جگہ جاؤ، کسی بھی زیارت کے لیے جب بھی جاؤ تو صاحب مربت کو دعوت دے کے آؤ، تکلفاً ہی صحیح دعوت تو دو۔ امام رضا کی بارگاہ میں جاؤ، امام حسین کی بارگاہ میں جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو جاتے ساتھ ہی دعوت دو، مولا میں آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے مجھے دعوت دی، میں حاضر ہوا، مولا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مولا میرے گھر تشریف لائیں، مولا مجھے معلوم ہے، میں آپ کو کہتا ہوں مولا اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائے، آپ کا ایک بیٹا در بدر ہے یا امام رضا، نہیں معلوم کہاں ہے؟ مولا پریشان ہوگا، آپ کو تو پتہ ہے نا اس بیٹے کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، دروازہ نہیں کھولتا، میں اپنے گھر کو آمادہ کیے ہوں، مولا آئیں، مولا اگر آپ کو پتہ ہے نا میرا گھر آپ کے لائق نہیں ہے تو مولا دعا کرتے ہیں کاش کہ آپ کے لائق بن جائے، لیکن مجھے نہیں معلوم، ایک مومن کی کسب اور طلب یہ ہونی چاہیے، یا ابن موسیٰ رضا مجھے نہیں پتا، میرے گھر ہر صورت آئیں، میری طرف ہے، میری چاہت ہے، کوئی بھی صاحب شخصیت اگر کسی کے گھر آئے نا دل خوش ہوتا ہے، امام رضا سے بڑھ کے اور کون ہوگا، محمد اور آل محمد سے بڑھ کے اور کون ہوگا۔ اب اتنا گیپ رکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری عقلیں نہیں اس تک پرواز کر سکتی، لہٰذا ہم نے رکھا ہوا نہیں ہمارے گھر کہاں، یہی سوچ رہی نا عزیزان، 100 سال تک امام زمان کے قریب نہیں جا سکے گے۔ اپنے آپ کی اہمیت کو سمجھیں، گنہگار سے لیکن مولا میں ماننے والے ہیں، ایک دفعہ کہیں مولا آ جائیں، میں تیار ہوں، میرے بچے تیار ہیں، میرے گھر والے تیار ہیں، مولا گنہگاری سے ایک دفعہ آئیں، آپ کی برکت سے سب ٹھیک ہو جائے گی۔ دنیا ظلم و جور سے پر ہوگی تو امام زمان آئیں گے نا، اگر ہمارے گھر بھی ظلم و جور سے پر ہے تو امام کی برکت سے دور نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دل میں طرف تو ہو، یا صاحب العصر والزمان ہے، میرے مولا ہے، میرے آقا، آپ کو آپ کے جد علی بن موسیٰ رضا کا واسطہ، آقا یہ جوان، یہ بزرگ، یہ مومنین کہ جن کی آنکھیں نم ہیں آپ کی یاد میں، یا صاحب العصر والزمان، دنیا کی کسی غم میں نہ مبتلا نہ کرنا، میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا خالق کائنات
حقیقی نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، تبسل با امام زمان میں عنایت فرما۔ اے علی ابن موسی الرضا، میرے رؤوف امام، میرے آقا اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ان تمام مومنین کی آپ کو دعوت دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ یا آقا ان کی دعوت کو قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد و خالق کائنات ان تمام مومنین کی جو خدمات یہ انجام دے رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ جس مومن نے یہ وضو کے لیے اہتمام کیا، خالق کائنات حوض کوثر سے سیراب فرما۔ میرے اللہ وہ مومن جو یہاں محراب اور منبر کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خالق کائنات تجھے علی کے منبر سلونی کا واسطہ شفاعت امیر المومنین عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد اجتماعی اور گروہی عبادات میں جو مومنین، جو جوان، جو بزرگ حصہ لے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، خدایا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد ان کی زندگیوں میں خیر و برکت و ترقیاں عنایت فرما۔ میرے اللہ جو اپنا وقت تجھے دے رہے ہیں، خدایا ان کے وقت میں، ان کی زندگی میں برکت عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا موت پر حق عاقبت بخیر فرما۔ پاکستان کے حالات پہ نظر رحم فرما۔ پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کو استحکام عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد انتہائی پرش و دور ہے ان جوانوں کے عقائد کی محافظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس سال حج بیت اللہ و زیارت ائمۃ الہدیٰ نصیب فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد اس سال اربعین پہ عبد اللہ حسین کی زیارت کربلا میں نصیب فرما۔ جو مسکین تیرے گھر کا حج نہ کر سکے، پروردگار علی ابن موسی الرضا کی زیارت اس سال نصیب فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ وہ تمام مومنین جو اس مسجد اور اس جائے نماز میں تعاون کر رہے ہیں، ان کے تمام مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ موت پر حق شہادت کی عظیم موت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔